حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنا ہے کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے۔ شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درخت کے پتے اور دروازے ہلکے بجنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی دلیر آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے گئے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور مالک جہنم کے دروازے سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دروازے پر جہنم، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو۔ دوسری طرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ روزے نہ خراب کر۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ آواز دے، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ میں قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے بے غنی جس کا قرض دے دوں، ایسے غنی جو ادا نہ کر سکے، ایسا پورا کرنے والا جو ادا نہ کرنے والا ہو، ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزے دار روزہ اور افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مروی فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور رمضان کا آخری دن تک ہوتا ہے۔ یک رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے، اس کے برابر ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ جس رات کو شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر 7ویں زمین پر اتارتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہوتے ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھلتے ہیں جس کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیلا دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو یا ذکر کرتا ہو، اس کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ صبح تک یہی حالت میں ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب ان کو کوچ ادا کر دو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ حق تعالی شانہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن کی حاجت اور پوری اور ضرورتوں میں معاملہ فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ان پر توجہ فرماتے ہیں اور چار شخص کے علاوہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ یا رسول اللہ وہ شخص کون؟ وہ 4 شخص۔ ارشاد ہوا کہ ایک وہ جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو یعنی رشتے ناطے توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو
کینہ رکھنے والا، یعنی دل میں برائی رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کے انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شان ارشاد فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے اور پکارتی ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑا رحم والا ہے اور بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کیا ان لوگوں کا بدلہ ان کی مزدوری کا جو اپنا کام پورا کر چکے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان میں روزے اور تراویح کا بدلہ اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندے سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں: اے میرے بندو، مجھے اس سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، میں تمہاری مصیبتوں پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میری خیال رکھو گے میں تمہارے نشوب پر اشتہار کرتا رہوں گا اور پوچھتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہاری مجبوریوں اور کافروں کے سامنے